بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لطائف هذا التعریف انه مشتمل على العلل الاربع فالترتیب اشارۃ الى العلة السوریہ بالمطابقہ فإن صورة الفکر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصدیقات كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها وإلى العلة الفاعلية بالالتزام إذ لا بد لكل ترتيب من مرتب وهي القوة الفاعلة كالنجار للسرير وأمور معلومة إشارة إلى العلة المادية كقطع الخشب للسرير وللتعدي إلى مجهول إشارة إلى العلة الغائية فإن الغرض من ذلك الترتيب ليس إلا أن يتعدي الذهن إلى المطلوب المجهول كجلوس السلطان مثلا على السرير. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے. آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت ومن لطائف هذا التعریف انہ مشتمل علی العلل الاربع سے. شارح علیہ رحمہ اپنی اس عبارت سے مصنف نے فکر کی جو تعریف کی ہے، اور کیا تعریف مصنف نے کی فکر کی؟ ترتیب و امور معلومہ للتعدی الی المجہول، یہ تعریف فکر کی مصنف نے کی. تو شارح علیہ رحمہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصنف کی بیان کردہ تعریف افضل و احسن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تعریف علل اربع پر مشتمل ہے، اور کسی بھی شے کی تعریف اس کے چاروں علل کے ذریعے سے ہو، کسی شے کی معرفت چاروں علل کے ذریعے سے ہو تو یہ معرفت اکمل ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، احسن ہوتی ہے. تو مصنف علیہ رحمہ کی بیان کردہ تعریف فکر افضل و اکمل ہے. تو کہتے ہیں من لطائف هذا التعریف، اور اس تعریف کے لطائف میں سے، اس تعریف کے محاسن میں سے یہ ہے، خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ تعریف علل اربع پر مشتمل ہے. مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مصنف کی بیان کردہ تعریف علل اربع پر مشتمل ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر علل اربع کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ٹیبل جس پر ہم کتاب رکھتے ہیں، یہ ایک مرکب چیز ہے، اور ہر وہ مرکب جو کسی فاعل مختار سے صادر ہو اس کے لیے چار علتیں ہوا کرتی ہے. تو ٹیبل جو ایک مرکب چیز ہے اس کے لیے بھی چار علت ہے. ایک تو وہ جس نے ٹیبل بنایا، یعنی ٹیبل بنانے والا عرف عام میں کارپینٹر بڑھے ٹیبل کے لیے علت فاعلیہ ہے.
اور ٹیبل کے مادے یعنی لکڑی کے ٹکڑے جن سے ٹیبل بنتا ہے، یہ لکڑی کے ٹکڑے ٹیبل کے لیے علت مادیہ ہیں، اور لکڑی کے ٹکڑے منتشر تھے، انہیں مخصوص طریقے سے ترتیب دیا، جمع کیا، جمع کرنے سے ٹیبل کی صورت جو حاصل ہوئی یہ ہے علت سوریہ، اور ٹیبل بنائے جانے سے مقصد اس پر کتاب کا رکھنا، یہ ہے علت غائیہ۔ تو مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس بات کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہر وہ مرکب جو کسی فاعل مختار سے صادر ہو اس کے لیے 4 علتیں ضروری ہے: علت فاعلیہ، علت مادیہ، علت سوریہ، علت غائیہ۔ آپ پوچھیں گے علت کسے کہتے ہیں؟ تو واضح رہے کہ علت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی دوسری چیز اپنے تحقق میں محتاج ہو۔ جیسے ٹیبل اپنے تحقق میں لکڑی کے ٹکڑوں کا محتاج ہے، تو یہ لکڑی کے ٹکڑے ٹیبل کے لیے علت مادیہ ہے۔ ٹیبل اپنے تحقق میں کارپینٹر کا محتاج ہے، تو یہ کارپینٹر بھی ٹیبل کے لیے علت ہے۔ تو علت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی دوسری چیز اپنے تحقق میں محتاج ہو، جس کی طرف کوئی دوسری چیز اپنے تحقق میں محتاج ہو، تو جس کی طرف محتاج ہے وہ علت ہے، اور جو محتاج ہے وہ معلول ہے۔ تو ٹیبل اپنے تحقق میں بڑھئی کی طرف محتاج ہے تو بڑھئی علت ہے، اور خود ٹیبل معلول ہے۔ علت فاعلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو علت فاعلیہ ما منہ الشیء کو کہتے ہیں، یعنی جو معلول کا موجد ہو، جو معلول کا موجد ہو، جیسے ٹیبل کے لیے کارپینٹر، بڑھئی، یہ علت فاعلیہ ہے۔ علت مادیہ ما بہ الشیء بالقوہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ جز جس سے معلول کا وجود بالقوہ ہو، جیسے لکڑی کے ٹکڑے ٹیبل کے لیے یہ علت مادیہ ہے۔ علت سوریہ ما بہ الشیء بالفعل کو کہتے ہیں، یعنی وہ جز جس سے معلول کا وجود بالقوہ ہو، جیسے ٹیبل کی ہیئت مخصوصہ، مخصوص حالت، یہ علت سوریہ ہے۔ علت غائیہ کسے کہتے ہیں؟ ما لأجلہ الشیء کو علت غائیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اثر جو فاعل کے فعل کا باعث ہو، جیسے ٹیبل پر کتاب کا رکھنا، یہ کتاب کا رکھنا علت غائیہ ہے۔ علت غائیہ کا تصور یعنی وجود ذہنی معلول کے وجود سے پہلے ہوتا ہے، لیکن وجود خارجی معلول کے
وجود کے بعد ہوتا ہے۔ علت مادیہ اور سوریہ یہ معلول میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں معلول کا جز ہوتی ہیں، اس لیے انہیں علل ماہیت کہتے ہیں۔ اور علت فاعلیہ اور غائیہ یہ معلول سے خارج ہوتی ہیں، اس لیے انہیں علل وجود کہتے ہیں۔ علل اربع اور علت کی تعریف سماعت فرمانے کے بعد اب اس بات کو آپ جانیں کہ کبھی ہم کسی چیز کو صرف ایک علت کے ذریعے سے جانتے ہیں، کبھی دو علتوں سے جانتے ہیں، اور کبھی تین سے اور کبھی چار علتوں کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ دو علت سے معرفت بہتر ہے ایک علت کے ذریعے سے، اور تین علت کے ذریعے سے کسی چیز کی معرفت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی بنسبت ایک علت کی معرفت یا دو علت کی معرفت سے علی ھذا القیاس۔ مثلا جامعہ انواریہ حیدرآباد کی معرفت ہمیں اس طرح ہے کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد وہ جامعہ ہے جس کے بانی پیر طریقت سید عبدالواسع امان اللہ پاشا مدظ اللہ العالی ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جامعہ انواریہ کی معرفت اس کی ایک علت فاعلیہ کے ذریعے سے ہوئی، اور اگر اس طریقے سے ہمیں اس کی معرفت ہوئی کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد وہ ادارہ ہے جس کے بانی پیر طریقت سید امان اللہ پاشا ہیں، اور یہ ادارہ علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، تو اب ہمیں جامعہ انواریہ حیدرآباد کی معرفت دو علتوں کے ذریعے سے ہوئی، ایک علت فاعلیہ کے ذریعے سے ہوئی اور ایک علت غائیہ کے ذریعے سے ہوئی۔ تو اس وقت ہمیں دو علتوں کے ذریعے سے معرفت ہوئی۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ کبھی ہم کسی شے کو ایک علت کے ذریعے سے جانتے ہیں، کبھی دو علت کے ذریعے سے جانتے ہیں، اور کبھی تین علتوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، اور کبھی علل اربع کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ تو تعریف بالعلل الاربع، چاروں علتوں کے ذریعے سے تعریف بالعلت کی باقی چاروں قسموں سے افضل اور اکمل ہوتی ہے۔ یہ تعریف جو مصنف نے فکر کی ہے، ترتیب و امور معلومۃ للتعدی الی المجہول، یہ افضل و اکمل ہے، کیونکہ یہ فکر کی تعریف اس کے چاروں علتوں کے ذریعے سے ہے۔ اسی بات کو اس سطر میں شارح کہتے ہیں وَمِن لطائف ھذا التعریف، اور اس تعریف کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ تعریف علل اربع پر مشتمل ہے، علت فاعلیہ، علت مادیہ، علت سوریہ، علت غائیہ پر مشتمل ہے۔ فالترتیب اشارۃ الی العلۃ السوریہ، تو ترتیب سے اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف۔ اس عبارت سے شارح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعریف فکر کی علل اربع پر کس طریقے سے مشتمل ہے، اسے دکھلانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ تعریف علل اربع پر اس طریقے سے مشتمل ہے کہ اس تعریف میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ترتیب ہے۔
یہ لفظ ترتیب علت سوریہ اور علت فاعلیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ترتیب سے علت سوریہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور علت فاعلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور امور معلومہ علت مادیہ کی طرف اشارہ ہے، اور تعدی الی مجہول سے علت غائیہ کی طرف اشارہ ہے۔ لفظ ترتیب کے علت سوریہ کی طرف اشارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فکر کی صورت تصورات و تصدیقات کو حاصل ہونے والی ہیئت اجتماعیہ ہی ہے، اور یہ ہیئت اجتماعیہ ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ ترتیب فکر کے لیے علت تامہ ہے۔ علت فاعلیہ کی طرف اشارہ ترتیب سے کس طور پر ہے؟ تو علت فاعلیہ کی طرف اشارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ترتیب کے لیے کوئی مرتب ضروری ہے۔ ترتیب ایک فعل ہے اور ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو ترتیب کے لیے مرتب ضروری ہے۔ لہٰذا جب فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، ترتیب کے لیے مرتب ضروری ہے، تو ترتیب سے مرتب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ ان دونوں علتوں کی جانب لفظ ترتیب کے اشارہ کی نوعیت میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ علت سوریہ کی طرف لفظ ترتیب بالمطابقت اشارہ ہے، اور علت فاعلیہ کی طرف بالالتزام۔ امور معلومہ ترتیب و امور معلومۃ، امور معلومہ سے علت مادیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ تخت کے لیے لکڑی کے ٹکڑوں کے مشابہ ہے، اور تخت کے لیے لکڑی کے ٹکڑے علت مادیہ ہیں، تو یہ امور معلومہ فکر کے لیے علت مادیہ ہے، اور تعدی الی مجہول کے علت غائیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فکر جس ترتیب کا نام ہے اس کی غرض و غایت یہی ہے مجہول تک رسائی، اس لیے کہ اس ترتیب کی غرض یہی ہے کہ ذہن مطلوب مجہول کی طرف پہنچ جائے۔ مثلا سلطان کا تخت پر بیٹھنا تو کہتے ہیں فَالتَّرْتِیبُ اِشَارَةٌ، تو ترتیب سے اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف بالمطابقت، کیونکہ فکر کی صورت وہ اجتماعی ہیئت ہے جو تصورات و تصدیقات کو حاصل ہیں، جیسے کہ وہ ہیئت جو تخت کے اجزاء کو حاصل ہیں ان کے اجتماع اور ترتیب میں۔ اور ترتیب سے اشارہ ہے علت فاعلیہ کی طرف بھی بالالتزام، اس لیے کہ ہر ترتیب کے لیے مرتب ضروری ہے، اور وہ قوت فاعلہ ہے، کالنجار للسریر، جیسے کہ تخت کے لیے بڑھئی علت فاعلیہ ہے۔ وہ امور معلومہ، اور فکر کی تعریف میں جو امور معلومہ ہیں، امور معلومہ سے اشارہ ہے علت مادیہ کی طرف، جیسے کہ لکڑی کے ٹکڑے تخت کے لیے۔ وَلِلتَّعَدِّ إِلَى مَجْهُولٍ اشارہ إِلَى العلت الغائیہ، اور تعدی الی مجہول سے اشارہ ہے علت غائیہ کی طرف، کیونکہ اس ترتیب سے غرض یہی ہے کہ ذہن مطلوب مجہول تک پہنچ جائے، جیسے کہ بادشاہ کا بیٹھنا مثال کے طور پر تخت پر۔
وذالک الترتیب ای الفکر لیس بثواب، وہ ترتیب یعنی فکر ہمیشہ درست نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ جملہ ذالک الترتیب ای الفکر لیس بثواب دائما، یہاں سے شارح علیہ رحمہ مقدمہ ثالثہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ ترتیب یعنی فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ مقدمہ ثالثہ تو میں بارہا بول چکا ہوں کہ اس وقت ہم مقدمہ کی پہلی بحث میں ہیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ مقدمہ کی پہلی بحث احتیاج الی المنطق کے بیان میں ہے، اور احتیاج الی المنطق کا بیان 3 مقدمات پر موقوف ہے۔ 3 مقدمات پر موقوف ہے۔ 3 مقدمات میں سے یہ تیسرا مقدمہ ہے۔ کون سا تیسرا مقدمہ ہے؟ ذالک الترتیب ای الفکر لیس بثواب۔ آپ کہیں گے باقی 2 مقدمات کہاں ہیں؟ کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ باقی 2 مقدمات میں سے پہلا مقدمہ یہ تھا کہ العلم اما تصور فقط اور تصور معہ حکم، یعنی علم تصور ہے، تصور فقط ہے اور تصدیق ہے۔ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی اور بعض نظری ہیں۔ نظری بدیہی سے بطریق نظر، بطریق فکر کے حاصل ہوتی، یہ ہے دوسرا مقدمہ۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ نظری جو دوسرے ہی مقدمہ کو بول رہا ہوں، نظری جو بدیہی سے بطریق فکر کے حاصل ہوتی ہے وَذَلِكَ الترتیب والفکر، اور وہ ترتیب و فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ تو یہیں سے آپ سمجھ جائیے وہ ترتیب ہمیشہ درست نہیں ہوتی، فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو خطا فی الفکر، فکر میں خطا سے بچائے۔ تو دیکھیے حاجت الی المنطق کا بیان ان 3 مقدمات پر موقوف ہے۔ حاجت الی المنطق کا بیان ان 3 مقدمات پر موقوف ہے۔ کہتے ہیں وذالک الترتیب ای الفکر، اور وہ ترتیب یعنی فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ فکر اور ترتیب ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل تو یہ ہے لأن بعض الوکلاء یناقض بعضا، اس لیے کہ بعض وکلاء بعض سے اختلاف کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں ان کی فکروں کے مقتضا میں، نتیجے میں فمن واحد یتعدی فکرہ الی التصدیق، تو کسی عاقل کی فکر حدوث عالم کی تصدیق کی طرف پہنچاتی ہے، اور کسی عاقل کی فکر قدم عالم کی تصدیق کی طرف پہنچاتی ہے۔ مثلا ایک عاقل فکر کرتا ہے اس طریقے سے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اس عاقل کی فکر پہنچا رہی ہے اس بات کی تصدیق کی طرف کہ عالم حادث ہے۔ اس عاقل کی فکر اس بات کی طرف پہنچا رہی ہے کہ عالم حادث ہے۔ ایک دوسرا عاقل یہ فکر کرتا ہے، ایک دوسرا عاقل فکر کرتا ہے کہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، اور جو بھی چیز مؤثر سے بے نیاز ہو وہ قدیم ہے۔ تو دوسرے عاقل کی فکر قدم عالم تک پہنچاتی، جو قدم عالم بالواسطہ حدوث عالم کی نقیض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 2 فکروں میں سے 2 فکروں یعنی 2 فکر کے جو نتیجے ہیں ان میں سے کوئی ایک نتیجہ تو یقینی طور پر غلط ہوگا،
کوئی ایک نتیجہ یقینی طور پر غلط ہوگا، ورنہ لازم آئے گا اجتماع نقیضین۔ تو یہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر و فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ یہ تو دو عاقل کی فکر کی بات ہے، بلکہ بسا اوقات ایک انسان خود اپنے آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے دو وقتوں میں۔ ایک وقت میں فکر کرتا ہے تو اس کی فکر ایک نتیجے تک پہنچاتی ہے، وہی انسان کسی دوسرے وقت میں فکر کرتا ہے تو اس کی فکر اس نتیجے کی نقیض کی طرف پہنچاتی ہے۔ تو اسی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ أَيْ الْفِكْرُ، اور وہ ترتیب یعنی فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض عقلاء بعض سے اختلاف کرتے ہیں اپنی فکروں کے مقتضا میں۔ فَمِنْ وَاحِدٍ يَتَعَدَّى فِكْرُهُ إِلَى التَّصْدِيقِ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ، تو کسی کی فکر تو حدوث عالم کی تصدیق کی طرف پہنچاتی ہے، اور کسی کی فکر قدم عالم کی تصدیق کی طرف پہنچاتی ہے۔ یہ تو دو الگ الگ عاقل کی بات ہے۔ بل الانسان الواحد يناقض نفسه، بلکہ ایک انسان خود اپنے آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے دو وقتوں کے اعتبار سے۔ کبھی وہ فکر کرتا ہے اور اس کی فکر قدم عالم کی تصدیق کی طرف پہنچاتی ہے، پھر وہ فکر کرتا ہے اور اس کی فکر حدوث عالم کی تصدیق کی طرف پہنچاتی ہے۔ تو دونوں فکر تو درست نہیں ہو سکتی، ورنہ لازم آئے گا اجتماع نقیضین۔ اجتماع نقیضین اور اجتماع نقیضین باطل ہے، تو دونوں فکر کا صحیح ہونا بھی باطل ہے، یعنی دو فکر میں سے کوئی ایک یقینی طور پر باطل ہوگی۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر فکر صحیح نہیں ہوتی، اور جب ہر فکر صحیح نہیں ہوتی، فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ قانون، تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو بدیہیات سے نظریات کی تحصیل کے طریقے کی معرفت کا افادہ کرے۔ ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو قانون بدیہیات تصوریہ اور تصدیقیہ سے نظریات تصوریہ و تصدیقیہ کی تحصیل کے طرق کی معرفت کرے، اور ان طرق میں واقع ہونے والی صحیح اور غلط فکر کے احاطہ کا افادہ کرے۔ ایسے ایک قانون کی ضرورت پڑ گئی۔ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ قَانُونٍ، تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو قانون بدیہیات تصوریہ و تصدیقیہ سے نظریات تصوریہ و تصدیقیہ کی تحصیل کے طرق کی معرفت کا افادہ کرے، اور صحیح اور فاسد فکروں کے احاطہ کا فائدہ دے، یہاں تک کہ معلوم ہو سکے کہ کون سی فکر نظری ہے، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو ان کل نظری، کہ کسی بھی نظری کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے۔ تو ایک قانون کی ضرورت پڑ گئی۔ وَذَلِكَ الْقَانُونُ هُوَ الْمَنطِقُ، وہی قانون جس کی ضرورت پڑ گئی وہی منطق ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ، آگے شارح علیہ رحمہ یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ منطق کا نام منطق کیوں رکھا گیا، اور منطق کی جو تعریف مصنف نے کی اس میں جو قیود ہیں اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں منطق کی وجہ تسمیہ اور منطق کی تعریف میں قیود پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔